الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين آمين. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے. یہ ماہ مکرم جو اس وقت گزر رہا ہے، اسے یہ شرف حاصل ہے کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ربی کائنات کا ارشاد ہے. یہ قرآن عزیز کی آیت تو نہیں، لیکن ارشاد ربانی، جسے ہم اپنی اصطلاح میں، اصطلاح مفسرین و محدثین میں حدیث قدسی کہتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ جو شعبان معظم ہے، یہ رب تعالیٰ کا ماہ، یہ جو رجب المرجب ہے، یہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا: الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی. رجب رب تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان معظم حضور فرماتے ہیں میرا ماہ مکرم ہے، اور رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے. اس ماہ مکرم کو جہاں اور بہت سی خصوصیات کی وجہ سے شرف حاصل ہے، اس میں اہم ترین جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا واقعہ. اس کی 27ویں شب کو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنا دیدار خاص بھی آپ کو عطا کیا.
آج 6 تاریخ ہے اور آج حضور سیدی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز قدس سرہ العزیز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا آج یوم وصال ہے۔ آپ کا وصال سن 600 کچھ ہجری میں ہوا ہے اور آپ نے 97 سال کی عمر پائی۔ آپ کا نام، اصل نام جو ہے وہ محمد حسن ہے اور نسب کے اعتبار سے آپ سید زادے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے آپ کا نسب جا کے ملتا ہے۔ والد گرامی کا نام غیاث الدین ہے اور اللہ عز و جل نے جو مقام آپ کو عطا کیا ہے اس کا اندازہ اس سے کریں کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواجہ خواجگان کو یہاں اس بر صغیر میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے آپ کے القابات میں سے ایک عطائے رسول بھی ہے، آپ کو عطائے رسول کہتے ہیں۔ آپ کی 15 سال کی عمر کے لگ بھگ کچھ دن تھوڑے یا زیادہ 15 سال کے آپ تھے کہ والد گرامی فوت ہو گئے۔ ان بزرگان دین کو آپ دیکھیں گے، ان کے حالات زندگی آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ بچپن میں والد کا سایہ اٹھ گیا اور والدہ نے تربیت کی۔ بہت سے بزرگ یہاں آپ کو بر صغیر میں ایسے ملیں گے۔ آپ کے حصے میں والد گرامی کی وراثت میں سے ایک باغ اور ایک پن چکی، یہ جو پانی پہ چلنے والی آٹا پیسنے والی چکیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کو میراث میں ملی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنے زندگی کے اس حصے میں جب پہنچے اور والد گرامی کا سایہ بھی نہ رہے، کچھ ذمہ داریاں اس طرح کی آ پڑیں، تو پھر آدمی جو ذمہ داری کا احساس کرتا ہے وہ اسے تندہی سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب باغ کے افزائش، اس کی دیکھ بھال اس میں مصروف ہوئے تو ایک دن ایسا آیا
کہ آپ باغ کو پانی دے رہے تھے کہ ایک درویش مجذوب جن کا نام ابراہیم کندوز کے علاقے کے رہنے والے تھے، کندوزی کہلاتے ہیں، یہ باغ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضور خواجہ خواجگان کی نگاہ پڑی، کام چھوڑ دیا اور استقبال کیا، ایک درخت کے نیچے اپنی چادر بچھائی اور اس آنے والے درویش کو اس پہ بٹھا دیا، خود گئے اور انگوروں کا ایک خوشہ لا کے پیش کیا۔ ابراہیم کندوزی علیہ الرحمہ بڑے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، یہ مجذوب تھے، اور مجذوب اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی صفات میں فنا کر دے۔ آپ نے جب یہ انگوروں کا خوشہ پیش کیا، ابراہیم کندوزی علیہ الرحمہ نے اسے چکھا تو اپنے گٹھڑی ایک چھوٹی سی ان کے پاس، اس میں کو اپنا سامان ہوگا ان کا، وہ رکھی تھی، اسے کھولا اور اس میں سے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا نکالا، اس کو اپنے منہ میں ڈالا، چبایا اور چبا کے نکال کے وہ حضور خواجہ خواجگان کے منہ میں ڈال دیے۔ اب اس لقمے کا آپ کے حلق سے نیچے اترنا تھا کہ وہ کائنات اور زندگی جسے کہتے ہیں وہ بدل گئی۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ان اللہ عز و جل کے نیک بندوں، ان کے تعلق، ان کی نسبت، ان کی عطا کہہ لیں، اس سے انسان کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آتا ہے کہ راہیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری قدس سرہ العزیز، آپ نے وہ باغ بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دی اور اس کی ساری رقم طالب علموں میں، درویشوں میں تقسیم کر دی۔ آپ سجستان میں پیدا ہوئے ہیں اور سمرقند میں آپ نے جا کے 15 سال کی عمر کے بعد پہلے قرآن یاد کیا، حفظ کیا، اور اس کے بعد وہیں درس نظامی کی تعلیم، علماء جس کورس کو پڑھ کے عالم بنتے ہیں اسے درس نظامی کہتے ہیں، وہاں آپ نے علم حاصل کیا اور ان عطاؤں کا جو ابراہیم کندوزی علیہ الرحمہ سے آپ کو ملی تھی، اس کے ثمرات زندگی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتے رہے۔ میں ایک تھوڑی سی بات آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں، یہ جو اللہ عز و جل کے بندے ہوتے ہیں، ان سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے، منسلک ہو جاتی ہے، اس میں رب کریم وہ تاثیر رکھتا ہے
عطا کرتا ہے، تاثیر دیتا ہے کہ عقل انسانی اس پہ حیران رہتی ہے۔ میں اس کی قرآن عزیز سے ایک مثال آپ کے لیے عرض کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ جب گئے تھے، پھر انہوں نے آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ہم مسابقت کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے کہ آگے کون نکلتا ہے۔ ان کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا اور بھیڑیا کھا گیا۔ ایسا نہیں ہوا تھا، ایک کنویں میں منصوبہ یہی بنایا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، لیکن پھر بعد میں یہ ہوا۔ اس کے بعد ایک قافلہ آیا، اس نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو آپ اس سے چمٹ گئے، باہر نکلے۔ اور یہ احباب جو تھے، ان کے بھائیوں کا یہ کیفیت تھی کہ روز آتے جاتے تھے کہ یہ یہاں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اور جب آپ کو نکالا گیا تو کہنے لگے یہ ہمارا غلام تھے اور ہم سے غائب ہو گئے تھے اور ہم کئی دن ہوئے ہیں ان کو تلاش کرتے ہوئے، اگر خریدنا چاہو تو لے لو۔ بیچ دیا، مصر میں چلے گئے۔ وہاں 12 سال آپ نے قید میں بھی گزاری۔ پھر انقلاب آیا تو رب تعالی جل مجدہ الکریم نے تمام مصر کا جتنا بھی نظام تھا وہ ان کے سپرد کر دیا۔ قحط سالی، اس وقت جتنے بھی وہ علاقے تھے سب اس میں قحط سالی ہوئی۔ 7 سال پانی کی ایک بوند نہیں برسی۔ 7 سال اس سے پہلے غلہ اس کی شادابی رہی اور یوسف علیہ السلام کی ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ آپ نے اس نظام کو چلانا ہے، اور آپ نے اس غلے کو 7 سال جمع کیا، اور پھر جب قحط سالی شروع ہوئی تو اسے تقسیم کرنے لگے، لوگ آتے تھے۔ اسی دوران میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر میں پہنچے غلہ لینے کے لیے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا تیسرے چکر میں کہ بات کھل گئی۔ بنیامین کو پہلے آپ نے ایک چکر میں پہلے ہی رکھ لیا تھا اپنے پاس، یہ آپ کے حقیقی بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، اور یہ دوسرے جو تھے یہ والد کی طرف سے بھائی تھے، والدائیں دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا کہ والد گرامی آپ کے فراق میں رو رو کے ان کی بینائی متاثر ہو گئی ہے۔ یہ حضرات بار بار آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی جب شناسائی ہو گئی تو آپ نے اس وقت بھائیوں سے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت جاؤ اور جا کے والد گرامی کو لے کے میرے پاس چلے آؤ۔ بتایا یہ گیا تھا کہ بینائی متاثر ہوئی ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اتاری اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذهبوا بقمیصی ھذا والقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرہ، یہ قمیص لے جاؤ والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا، بینائی لوٹ آئے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ قرآن عزیز کہہ رہا ہے فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہ فارتد بصیرہ، جس کے پاس وہ قمیص تھی جب وہ آیا اور انہوں نے
آپ کے جو بھائی تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ وہ قمیص ڈالی ہے تو بینائی واپس آ گئی۔ اب یہ ذرا غور کریں، آج کی سرجری یہ بات کہتی ہے کہ بہت سی وجوہات ایسی ہیں، بینائی کم ہو جائے تو سرجری سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جب بینائی ضائع ہو جاتی ہے تو کوئی سرجری بھی اس کے لیے کام نہیں کرتی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، ایک نابینا بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے تھے اور بینائی کے لیے التجا کی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تو صبر کرے تو ہم تجھے جنت دلائیں گے۔ تو اس نے عرض کیا تھا کہ حضور جنت تو آپ کے صدقے سے مل ہی جائے گی، لیکن آپ کے دیدار سے محروم ہوں۔ تو اس وقت حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 نفل پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی، رب تعالیٰ نے بینائی کو واپس کر دیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انی ابری الحکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ آپ نامادر ذات نابینا، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور بینائی واپس آ جاتی تھی۔ تو یہ اللہ عز و جل کے بعض بندوں کو رب کریم نے یہ عظمت عطا کی ہوتی ہے کہ ان سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ ان کے لیے، دوسروں کے لیے شفا کا باعث بنتی ہے۔ بالکل ایسے سمجھ لیں کشتہ ہے، سونے کا کشتہ فرض کیجئے، حکما بناتے ہیں، کشتہ ہے، اب وہ کئی آگ کے الاؤ سے ہو کے جب گزرتا ہے تو اس میں رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہزاروں بیماریوں کی دوا بن جاتا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عشق الہی کی آگ سے ہو کے گزرتے ہیں، اس کی وجہ سے رب کریم جل مجدہ ان کے جسم و جسمانیت میں بھی وہ شرف عطا کر دیتا ہے کہ جو لاکھوں انسانوں کے لیے ایمان کا باعث بنتے ہیں، شفا کا باعث بنتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور یہی حال حضرت ابراہیم قندوزی کے اس لقمے کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوا تھا کہ رب کائنات نے کائنات کو بدلا۔ آپ نے سمرقند میں، جیسے میں نے ابھی بتایا، قرآن عزیز حفظ کیا اور درس نظامی کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ حضرت عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کے دست اقدس پہ بیعت ہوئے تھے۔ یہاں آپ نے 2.5 سال گزارے ریاضت و عبادت کے اندر، اور پھر آپ کو یہ اس کے بعد آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں عراق کی طرف جاؤں، وہاں جا کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں حصہ لوں، لیکن میرے شیخ نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ یہ بر صغیر میں
آپ کی ذمہ داریاں لکھی ہوئی ہیں، آپ وہاں جائیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کی طرف سے اشارہ جب ملا ہے تو پھر آپ نے وہاں جانے کا ارادہ بدلا اور یہاں تشریف لائے۔ یہ بات یقیناً آپ جانتے ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، کہ داتا حضور کہ جب ہاں خواجہ خواجگان تشریف لائے ہیں تو آپ کے مزار پر انوار پہ آپ نے چلہ کشی کی ہے۔ 40 دن گزارے، مزار کے پائیں داتا صاحب علیہ الرحمہ کے پاؤں کی طرف جو چلہ گاہ بنی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز آپ نے چلہ کاٹا ہے، اور یہاں سے کیا حاصل کیا اس کا اظہار آپ نے اس شعر میں کیا ہے، جس کی وجہ سے حضور علی ابن عثمان داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کہلوائے۔ آپ نے اس وقت اس فیضان کے حاصل کرنے کے بعد یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اور ناقصاں را پیر کامل کاملہ رہنما۔ حضور سیدی خواجہ خواجگان کو خواجہ غریب نواز بھی کہتے ہیں۔ یہ لقب آپ کو خواجہ غریب نواز کا خواجہ عثمان ہارونی آپ کے جو شیخ پیر و مرشد تھے ان سے ملا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دن آپ شیخ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ کے پیر و مرشد فرمانے لگے کہ میں حجرے میں کچھ مراقبے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، تم اتنی دیر دروازے پہ کھڑا رہنا، میں جب باہر نکلوں گا جس پہ میری نگاہ پڑ گئی وہ جنتی بن جائے گا۔ خواجہ صاحب نے اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی دروازہ بند کر لیا، اندر تشریف فرما ہوئے تو خواجہ صاحب وہاں سے ہٹ کے وہ قصبہ ایک تھا، دیہات قصبہ، ہر ایک آدمی کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی اور ایک ایک کو کہا کہ چلے آؤ، اگر آج تم چاہتے ہو کہ جنت حاصل ہو جائے تو میرے ساتھ چلے آؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے گاؤں کے جتنے بھی بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان سب اکٹھے ہو کے وہ چلے آئے اور باہر دروازے کے باہر سب کھڑے ہو گئے۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ جب دروازہ آپ نے کھولا تو آپ نے دیکھا کہ حضور خواجہ خواجگان تو آگے کھڑے تھے، آگے پیچھے ان کے سارا گاؤں، عورت مرد سب کھڑے تھے۔ تو آپ پوچھنے لگے کہ اے معین الدین یہ کیا؟ تو عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نکلوں گا جس پہ میری نگاہ پڑ جائے وہ جنتی ہو جائے گا، تو میں نے یہ بات سوچی کہ اس نعمت سے میں اکیلا ہی کیوں فیض حاصل کروں، میں دوسروں کو شریک کیوں نہ کر لوں۔ تو اس طرح سے میں نے گھر گھر جا کے ان کو کہا، یہ ساری چلے آئے ہیں۔ اس پہ آپ نے پھر جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے معین الدین تم غریب نواز ہو۔ اور آج بھی آپ کہ مزار پر انوار پہ قسمت کو بدلے اللہ کرے کو دعا شعا کیا کریں، رب تعالی ہندوستان کو بھی پاکستان بنا دے۔
پھر وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ کیا کیفیت اور کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو غریب نواز کہتے ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ خواجگان جب ہندوستان کو تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایسے واقعات رونما ہوئے۔ ایک حکیم صاحب تھے، علم منطق و فلسفے کے بڑے ماہر، اور انہوں نے اپنے ان علوم جنہیں اللہ عز و جل نے نوازا تھا بہت سی کتابیں لکھیں، لیکن تھے مجوسی، آتش پرست۔ حضور سیدنا خواجہ خواجگان تشریف لے جاتے ہوئے اس کے ایک باغ تھا، وہاں اس باغ پہ اندر داخل ہوئے، ایک تالاب تھا، اس کے کنارے پہ بیٹھ گئے۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے وہ جو فلسفی تھا اس نے اپنی کتابیں باہر کچھ سکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو مسائل پہ بحث چھڑ گئی، وجود باری پہ، کہ رب تعالی ہے اور ایک ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی کتابوں کی طرف اس نے اشارہ کر کے یہ بات کہی کہ میں نے دیکھو ساری زندگی میں اس پہ دلائل قائم کیے ہیں کہ اللہ ایک نہیں، یہ میری کتابیں۔ آپ نے ان کتابوں کو، حضور سیدی خواجہ خواجگان نے کتابوں کو اٹھایا اور ساری تالاب میں پھینک دی۔ اب بڑا سٹ پٹایا، میری ساری زندگی کی کمائی ہے، میں نے بڑی عرقریزی سے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور آپ نے پانی میں ڈال کے ان سب کو، اس وقت کلمی نسخے ہوتے تھے، بھیگ گئے تو ختم ہو گئے۔ وہ بڑا غصے ہو رہا تھا، بڑا کچھ کر رہا تھا، تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے کہ بس تمہارا علم ان کتابوں ہی میں محفوظ تھا، اگر کتابیں ضائع ہو گئیں تو تمہارا علم جاتا رہا۔ اس نے کہا میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا علم کتابوں میں تھا تو لو میں ان کتابوں کو تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ ڈالا اور ساری کتابیں سوکھی ہوئی اسی طرح سے نکال کے باہر رکھ دی۔ اس پہ وہ شخص پھر مسلمان ہوا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات درمیان میں اس سفر کے دوران میں پیش آئے ہیں۔ جب آپ یہاں پہنچے ہیں، راضا حضور کے چلہ کشی کی اور وہ شعر جو بھی میں نے آپ کو سنایا، آپ کو یہ سب شعر آتے ہیں۔ آپ اس کے بعد چلے، یہ وہ دور تھا جب شہاب الدین غوری، اس کے 2 حملے پہلے یہاں ہو چکے تھے، اور اتفاق ایسا ہوا تھا کہ اس میں اس کی فوج کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا کہ وہ پرتھوی راج سے اس کا مقابلہ تھا، اور اس نے پہلے سے بھی زیادہ پرتھوی راج نے تیاری کر رکھی تھی۔ اس دوران میں تاریخ فرشتہ ایک تاریخ ہے بر صغیر کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے انہوں نے یہ مغلیہ دور تک کے تمام حالات وہ لکھے، تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ قاسم ان کا نام ہے، اس کے جو آتھر ہیں وہ مصنف، انہوں نے یہ بات لکھی کہ جب فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو ایک شخص
دیکھنے میں آیا، جوان تھا، وہ کبھی قلب لشکر، درمیان میں جو لشکر اس کو قلب کہتے ہیں، دائیں طرف ایک ہوتا ہے اس کو میمنہ کہتے ہیں، ایک میسرہ، اس طرح سے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ تو ایک جوان آیا اور وہ بڑی بہادری سے کبھی وہ درمیان میں آ کر لشکر کے، جو درمیانی لشکر تھا اس میں کبھی شامل ہو جاتا اور پرتھوی راج کی فوج سے لڑتا، جدھر جاتا وہ صفے کی صفیں پلٹ جاتی، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اور پھر ایک لمحہ یہ آیا کہ کہنے لگے کہ وہ جوان نے یہ جملہ کہا کہ ماں پرتھوی را زندہ بدست شہاب الدین دادام، کہ ہم نے پرتھوی راج کو پکڑ کے زندہ شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ جنگ کا پاسا پلٹا اور وہ پرتھوی راج قید ہوا۔ اب شہاب الدین کہنے لگا اس جوان کو تلاش کرو، کون تھا وہ؟ نہیں ملا۔ آگے جب یہ لوگ اجمیر تک پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا ایک جوان درخت کے نیچے مصلی بچھائے محو عبادت تھا۔ آگے جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہی وہ جوان تھا جو لشکر میں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی وسط میں آ کے لڑ رہا تھا، اور جس نے کہا تھا کہ ماں پتھورا را زندہ بدست شہاب الدین دادام، اور یہ حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے۔ ہمیں یہاں تھوڑی سی ایک بات میں آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں کہ ہمیں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جو فاتحین تھے، جن میں یہ سندھ کی طرف سے محمد ابن قاسم آئے اور اس طرف سے بہت سے محمود غزنوی آئے، شہاب الدین غوری آئے، اور سارے تقریباً ہمارے جتنے فاتحین ہیں وہ یہی مغرب سے آئے ہیں۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر لڑنے والے تو یہ تھے، لیکن جن لوگوں کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی وہ دراصل اللہ عز و جل کے یہ نیک بندے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مشکات میں آپ کو مل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہم یمترون و بہم یمتصرون علی اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بارشیں عطا کرتا ہے اور رب کریم انہی کی وجہ سے تمہیں دشمنوں پہ کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ یہ محمود غزنوی کا سومناتھ کا مندر، آپ اس پہ حملے کا پڑھ کے دیکھیں، کوئی تاریخ اٹھا لیں، یہ واقعہ انہوں نے ہر تاریخ نے تقریباً لکھا ہے۔ حملے کے لیے آئے محمود غزنوی تو اپنے شیخ سے، جو ابو الحسن خرقانی ان کا نام ہے، ان کے پاس حاضر ہوئے، دعا کے لیے کہا کہ میرا اس وقت مقابلہ کافروں کی اس ریاست سے ہے جو ان کا مرکز، اور جہاں ان کو نے ایک مندر میں کو بت لٹکا رکھا ہے جسے وہ خدا سمجھتے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے اطلاعات یہ ہیں کہ پورا ہندوستان کا جتنے ہندو اور کافر ہیں سب جمع ہو گئے ہیں، تو حضور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کرے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے دعا تو فرمائی، مگر اس کے بعد ایسا کیا کہ اپنی قمیص اتار کے ان کو دی۔ محمود غزنوی کو کہا، اے محمود، کبھی جنگ کے دوران کو مشکل پیش آئے نا تو 2 نفل پڑھنا اور قمیص کو سامنے رکھ کر دعا مانگنا، تیرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔
اور پھر ایسا ہوا، حملہ ہوا، وہ فوج بہت بڑی فوج تھی ہندوؤں کی، قریب تھا کہ محمود غزنوی کے پاؤں، اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ اسے یاد آیا، فوراً اپنے خیمے میں گیا، 2 نفل پڑھے، قمیص کو سامنے رکھا اور بارگاہ رب العزت میں قمیص کا توسل پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا، دشمن کے پاؤں اکھڑے، بھاگ گئے، کامیابی ہوئی۔ اسی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ جب اس بت کو توڑنے کے لیے محمود غزنوی اندر داخل ہوئے تو بڑی پیشکش کی گئی۔ آج کے دور کے تو شاید اربوں خربوں وہ مالیت کے ڈالر بنیں گے۔ جو پیشکش ہوئی تو آپ نے فرمایا میں بت فروش کہلانا پسند نہیں کرتا، بت شکن کہلانا پسند کرتا ہوں، بتوں کو توڑنے والا نہ کہ بیچنے والا۔ واپسی ہوئی، ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کچھ تحائف بھی لے کے گئے، اور یہ کہ اظہار تشکر بھی کر دیں۔ جہاں آپ تشریف فرما تھے اس کے دروازے سے داخل ہوئے محمود غزنوی، تو حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے چہرہ پھیر لیا، سمجھ گئے شیخ ناراض ہو گئے۔ جا کے عرض کرنے لگے حضور غلام سے کیا خطا ہوئی؟ کہا محمود تو نے ہمارے کرتے کی عزت نہیں کی، اس کے وقار کو ملحوظ نہیں رکھا۔ محمود غزنوی عرض کرنے لگے حضور قمیص ہی کی وجہ سے تو مجھے اللہ نے کامیابی عطا کی ہے اور یہ اس طرح سے ہوا۔ کہا محمود مانگا تو کیا مانگا؟ یہ کہ کامیابی ہو جائے۔ وہ اجابت کی گھڑی تھی، قبولیت کی گھڑی تھی۔ اگر یہ دعا مانگتا کہ اس بر صغیر کے ہندو مسلمان ہو جائیں تو رب تعالیٰ انہیں ایمان سے نواز دیتا۔ تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے رب کریم جل مجدہ نے یہاں کامیابی عطا کی ہیں اور اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے گاڑا ہے۔ اور پھر تلوار تو ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سر تو آپ کے تابع ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہ باغی بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ جنہیں ایک دفعہ مسخر کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کا بن کے رہ جاتا ہے، کبھی ان کے ایمان میں پھر تزلزل نہیں آتا، کبھی کسی پریشانی سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، ایمان پہ ایسے ثابت قدم رہتے ہیں کہ قرآن عزیز کہہ رہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، کہ وہ دنیا میں آئیں تو بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور جب آخرت کو قدم رکھیں گے تو بھی رب تعالیٰ نے ثبات قدم عطا کرتا ہے۔ حضور سیدنا خواجہ خواجگان کی جو یہاں بر صغیر میں خدمات، آپ کی ذات عالیہ وہ ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو اعلیٰ حضرت نے ایک واقعے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے، میں وہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک حافظ صاحب نابینے تھے، خواجہ صاحب کے مزار کے پاس کہیں کھڑے تھے اور لٹھ پکڑ رکھی تھی، سوٹا پکڑ رکھا تھا، خواجہ مجھے اتنے پیسے دے دو ورنہ میں آگے، پھر وہ کچھ حرکت دیتے تھے اسے۔ وہ کوئی ایسا چلا گیا جو قائل نہیں ہوتا، تنقید کرتے ہیں جو احباب آپ جانتے ہیں سب۔ اس نے دیکھا کہ حافظ صاحب یہ صدائیں لگا رہے ہیں، پہلے تو دیکھتا رہا کوئی ہے جو اسے ملے، کہیں سے ملے، پھر وہ چکر کاٹ کے پھر دوبارہ آ کے دیکھا حافظ صاحب اسی طرح سے صدائیں لگا رہے تھے، 2-3 دفعہ ہوا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنی جیب سے پیسے نکالے جتنے کوئی کہہ رہے تھے، اور وہ حافظ صاحب کو دے کے کہنے لگے کہ حافظ صاحب یہ کیا دیں گے، لو میں دیتا ہوں۔ تو حافظ صاحب نے ایک نعرہ مارا کہ خواجہ قربان جائیں،
جب دینے پہ آتے ہو تو اپنے دشمنوں سے بھی دلا دیتے ہو۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں، کوئی ان کے ارادت انسان کو ہونی چاہیے، سچی اور پکی ارادت ہو۔ کوئی ایسی چیز آپ کو شاید نہ ملے کہ آپ مانگے اور یہاں سے دستیاب نہ ہو، بہانہ بنتا ہے۔ میں آپ کو ایک پیش آنے والا واقعہ آپ کو عرض کر دوں۔ یہاں دہلی دروازے کے ساتھ ہی ایک مزار ہے شاہ محمد غوث کا علیہ الرحمہ، دیکھا ہوگا، کئی بزرگوں نے دیکھا ہوگا، دونوں سڑکوں کے درمیان ہے۔ آپ دہلی دروازے سے موچی دروازے کی طرف جائیں تو تھوڑے ہی قدم جائیں گے، تو میرا خیال ہے کوئی 40-50 میٹر، تو وہ دائیں ہاتھ سڑکوں کے درمیان ہے۔ شاہ محمد غوث ان کا نام ہے۔ ایک طالب علم، ہمارے وہ جو کورس کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی